السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حاضرین، ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا ایک دن گزر چکا ہے، یعنی آج 2 تاریخ لگ چکی ہے مغرب کے بعد سے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی ہجری سال کا جو کیلنڈر بنایا گیا ہے اس میں محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے اور ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے کے اور بھی فضائل ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کی اکثریت اس مہینے کو بدعات اور خرافات انجام دینے میں صرف کرتی ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بس انہی خرافات کو کرنے کا ہے جو مشہور ہیں۔ وہ خرافات سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سب خرافات ہیں۔ ماتم، نوحہ، حضرت حسین علیہ السلام کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا یا صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، طرح طرح کی بدعتیں موجود ہیں۔ تعزیہ داری بھی اس میں سے ایک ہے جو ہمارے علاقوں میں، آس پاس کے علاقوں میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس کو مسلمانوں نے اسلام کا ایک حصہ سمجھ لیا، حالانکہ دور دور سے اس چیز کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دراصل یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عزت بخشی ہے، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں، اور نہ ہی اس کی عزت حضرت حسین کی شہادت سے بڑی ہے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت تو اسلام آنے کے 50 سال کے بعد ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ مہینہ آسمان و زمین کے بننے سے پہلے ہی حرمت والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینے 12 ہی ہیں جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے ہیں، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے خاص عزت دی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، ثلاثۃ متوالیات۔ فرمایا اللہ کے نبی نے 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ لگاتار آتے ہیں، 11، 12 اور پہلا مہینہ، یہ لگاتار مہینے آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین جب بنایا تھا اسی وقت محرم کی حرمت کو طے کر دیا تھا کہ عزت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ کر کے، خطا کر کے، اللہ رب العالمین کے خلاف جا کر کے، معصیت کے کام کر کے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں تو گناہ کرنا جائز ہے اور ان دنوں میں گناہ کرنا زیادہ حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی مہینوں میں گناہ کرنا حرام تھا ان مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو خاص حرمت دی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں ثابت ہیں۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے اچھے روزے، سب سے افضل روزے محرم کے روزے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی اضافت، نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اگر وہ شخص مقام اور مرتبے والا ہے تو اسی کے لحاظ سے اس چیز کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں ہے، تو جب اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے تو سمجھ لیجئے مہینہ بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت زیادہ حرمت والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کرنے والا جو کام بتایا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ کہا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے، سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے، اور اس کے علاوہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ ہم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کی الگ سے فضیلت بیان کی ہے، جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
بہرحال ان مہینوں کے اندر بدعات اور خرافات کی جو ہمارے یہاں درمیان رائج ہے، ہمارے علاقوں میں رائج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعاً ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ روزے رکھنا ثابت ہے، جو ثابت ہے کہ ہم عبادات کو مزید بڑھا دیں، کیونکہ مہینے عزت والے، اگر ہم نیکی کے کام کریں گے تو نیکیاں بڑھ کر کے ملیں گی، اور اگر گناہ کے کام کریں گے تو گناہ ہمیں اسی طرح سے اضافہ ہو کر کے ملے گا، کیونکہ اس کی عزت اللہ رب العالمین نے ایکسٹرا اضافی عزت رکھی ہے، باقی دیگر مہینوں سے زیادہ اس کو باعزت بنایا۔ تو جو نیکی کے کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، گناہوں کے کام سے بچا جائے، اور جو مسنون کام جیسا کہ میں نے حدیث میں ذکر کیا کہ یہ روزے رکھنا ان مہینوں میں زیادہ افضل ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور باقی جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔